عوام دن بدن مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے لگے ہیں۔ آمدن کم ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ کیسے بھلا گزارا ہو اور بجٹ بھی آنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ جی ہاں، آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ، ایسے میں گھر کا خرچہ بھلا کیسے چلے گا بھیا؟ تو یہاں پر شہری موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی موجودہ حالات میں ان کے گھر کا خرچہ بآسانی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کیونکہ بجٹ جب بھی قریب آتا ہے تو عوام کی بہت ساری توقعات حکومت سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے مہنگائی کی چکی میں عوام پستی جا رہی ہے، تو ایسے میں بھلا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ جہاں پر میں موجود ہوں اسلام آباد کے G7 سیکٹر میں، یہ املی آلو بخارے کا ایک چھوٹا سا سٹال ہے جسے درخت کے نیچے لگایا گیا ہے تاکہ آمدنی حاصل ہو اور اپنا گزر بسر کیا جا سکے۔ تو شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام بتائیے گا؟ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ، آپ نے املی آلو بخارے کا یہ جو شربت کا سٹال لگایا ہوا ہے تو کتنے روپے میں بیچتے ہیں؟ 80 روپے میں۔ 80 روپے میں بڑا گلاس یا چھوٹا گلاس؟ چھوٹا گلاس نہیں، چھوٹا گلاس 50 کا، بڑا 80 کا۔ چھوٹا گلاس 50 اور بڑا 80 روپے میں۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ تو سیزنل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس سیزن میں کیا اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ گھر کا خرچہ آسانی سے نکل آئے؟ نہیں، مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے؟ کتنا ہو جاتا ہے تقریباً؟ اگر میں آپ سے اندازاً پوچھوں کتنا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا تقریباً 2000 روپیہ پر ڈے نکلتا ہے ہمارا یہاں سے۔ 2000 روپے ایک دن۔ گھر میں کتنے افراد ہیں آپ کے؟ 4 افراد ہیں۔ 4 افراد ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ بچے بھی ہیں؟ بچے ہیں کوئی پڑھنے والے؟ بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور گھر اپنا ہے یا کرائے پر رہتے ہیں؟ کرائے پہ رہتے ہیں، 25,000 روپے کرایہ ہے، بجلی کے بل سے 30,000 روپے بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو آمدن ہے، کیونکہ بجلی کا بل بھی نکلنا، پھر فیس بھی نکلنا، اس کے بعد پھر گھر کا راشن بھی ہے، بہت سارے اخراجات ہیں، تو آپ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ مطلب اس اسٹال سے کیا اتنی آمدن ہوتی ہے کہ بآسانی مینیج ہو سکے؟ کھانے پینے میں ہم کو مینیج کر لیتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا چھوڑ کے رات کو کھانا کھا لیا، اس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک ٹائم کا وقفہ دے دیتے ہیں خرچہ بچانے کے لیے، اس طریقے سے بس 3 ٹائم بھرپور ہم بندوبست نہیں کر سکتے اپنا کھانے کا، 2 ٹائم۔ تو جب یہ سیزن نکل جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ میں گھوم پھر کے قہوہ بیچتا ہوں۔ قہوہ بیچ رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے؟ چلتے پھرتے۔ اچھا، تو گھر میں آپ صرف ایک ہی کمانے والے ہیں یا باقی بھی ہیں؟ میں ایک ہی ہوں۔ ایک ہی؟ جی۔ اور آپ کے جو 4 افراد ہیں ان میں بچے کتنے شامل ہیں؟ 3 بچے۔ 3 بچے، یعنی ٹوٹل پھر 5 ہو گئے؟ 2 میاں بیوی۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 5 افراد ہو گئے، اور اسی طرح گھومتے پھرتے سیزن میں یہی جو اس سے کمائی ہوگی اس سے یہ اپنا گزر بسر کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے غلام مصطفیٰ، آپ کوئی نوکری نہیں کرتے ہیں؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے، یہ پہلے جاب ملتی ہی نہیں ہے، ابھی تو عمر بھی نکل گئی ہے، 54 سال عمر ہو گئی، اب کہاں جاب ملے گی۔ لیکن یہ ہے حکومت جاب کے اگر موقع نہیں دے سکتی تو غریب لوگوں کو کم سے کم کاروبار کا موقع ضرور دیں، جگہ بنا کے دیں، کاروبار کریں، تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو، کہ ہم پیسہ کما کے اپنے ملک اپنے خزانے میں جمع کرائیں۔ جیسے یہاں پہ میں اسٹال لگایا ہوا ہے، اگر گورنمنٹ نے مجھے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنا دے تو میں خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں، کہ 15,000 گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے جی آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا تو ٹیکس دینے سے آپ نہیں گھبرا رہے، بس جگہ ملنی چاہیے؟ نہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی، ہمارے لیے وہ سوچ رہے ہیں، اگر سوچیں گے ایسا کہ ہم پیڈ کریں گے، کرایہ پے کریں گے، گورنمنٹ کے خزانے میں جائے گا۔ میری طرح ہزاروں لوگ یہاں اس جگہ پہ اگر آپ گورنمنٹ چاہے تو ہزاروں روپے کما سکتی ہے۔ میرے کئی لوگ ایسے تیار ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹال لگانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے کو دینا چاہتے ہیں کچھ۔ ٹھیک ہے، اچھا، نوکری پیشہ جو افراد ہوتے ہیں جن کی سرکاری نوکری ہوتی ہے، ان کی تو ایک توقع ہوتی ہے کہ جی بجٹ آئے گا، ہماری تنخواہ بڑھے گی، 2-4 روپے کا اضافہ ہوگا تو انہیں فائدہ ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ کی چونکہ نوکری نہیں ہے، سٹال لگایا ہوا ہے، تو آپ کی بھی اس بجٹ سے کوئی امید ہے؟ کیا ہے وہ؟ ہماری کوئی امید نہیں، ہماری کیا امید ہے؟ مہنگائی کریں گے تو ہمارے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، ہمارا تو کم ہو جاتا ہے، گورنمنٹ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کا بجٹ گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے 10% کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں یا مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی کا اثرات ہم پہ پڑتا ہے، ہم دیہات پہ اثرات پڑتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہوگا تو اثر ہم پہ پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ کے ملازمین جن سے وہ تو پے لے لیتے ہیں، ہمارا لاک ڈاؤن ہوگا تو ہمارے پہ اثر پڑے گا، باقی کوئی مسئلے ہوں گے تو ہم پہ اثر پڑے گا، جیسے بارش ہوگی تو تب بھی ہم پہ اثر پڑے گا، ہم یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ تنخواہ کا تو آپ کا نظام ہی نہیں ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ دہاڑی ہی ہے کہ اگر آج کے دن میں یہ شربت بک گیا تو دہاڑی لگ گئی اور وہ ہو گیا، لیکن تنخواہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ کوئی اور امید کیونکہ بجٹ آنے والا ہے، ابھی قریب ہے، جون میں بجٹ پیش ہوگا، تو کوئی اور امیدیں ہیں آپ کی حکومت سے؟ مہنگائی کو کم کرے گورنمنٹ، مہنگائی سے لوگ بڑے متاثر ہوئے ہیں، بہت مشکل میں ہیں لوگ،
کھانا پینا، بچوں کا دودھ جو ہے چھوٹے بچوں کا وہ بہت مہنگا ہے، وہ نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے مائیں پھر بچت کرتی ہیں، دودھ افورڈ نہیں کر سکتی، پانی زیادہ پلاتی ہیں، تو بچے کی کیسے وہ بچہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، بےحد شکریہ غلام مصطفیٰ کی گفتگو آپ نے سنی کہ گزارا بہت ہی زیادہ مشکل ہے جب تنخواہ بھی نہیں ہے اور دہاڑی لگنی ہے، تو ایسے میں اپنا پیٹ کاٹ کر گھر کو چلانا پھر مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے بچے بھی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ان کا بھی خرچ اٹھانا ہے، اور جب یہ سیزن گزر جائے گا تو پھر یہ اپنی پروڈکٹ کو چینج کر لیں گے، یعنی یہ املی آلو بخارے کے شربت کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد یہ قہوہ بیچنا شروع کر دیں گے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ کم از کم حکومت کو اتنی سہولت دینی چاہیے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ نوکری ہمارے پاس نہیں ہے، مزید افراد کو نوکری پر نہیں رکھا جا سکتا، سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھ رہا ہے، تو اتنا کیا جائے کہ بزنس کے مواقع دے، کاروبار کرنے کے مواقع دیے جائیں، ایسی جگہ فراہم کی جائے، بے شک وہ ٹیکس لے لیں لیکن عوام کو سہولت دی جائے. انہوں نے یہ بھی شکوہ کیا ہے کہ جو حکومت بجٹ لاتی ہے وہ عام شہری کے لیے تو نہیں ہوتا، تاہم وہ سرکاری ملازمین کو مد نظر رکھ کر ہی بنایا جاتا ہے، جبکہ ہر پاکستانی کو مد نظر رکھ کر حکومت کو بجٹ بنانا چاہیے تاکہ ایک عام شہری بھی بآسانی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے اور اس کی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان میں کمی آ سکے.